السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پہلے لیکچر میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد اس نے ایز پرائم منسٹر جو معاشی اصلاحات لے کر آیا، ریفارمز لے کر آیا، اس کے متعلق بات کی تھی. آج بات کریں گے نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز. اگر بینکس کو اس نے نیشنلائز کیا تھا، قومی تحویل میں لے لیا تھا، سرکاری تحویل میں لے لیا تھا، تو کیا فائدے ہوئے؟ سب سے پہلے جتنے بڑے سرمایہ داروں نے جتنے بڑے لینڈ لارڈز نے پرائیویٹ بینکس بنائے تھے، ان کو اپنے پاس ضیاء الحق اپنا ذوالفقار علی بھٹو نے رکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کے بینکوں میں جو بھی ملازمین تھے، ان کو نیشنل انکم سے پیسے جانے لگا. ان کی جو منتھلی انکم تھی وہ نیشنل انکم سے جانے لگی. پہلے کون دیتے تھے؟ پہلے پرائیویٹ آنرز دیتے تھے. اب کیا ہو رہا تھا کہ اس نے ایسا کام کیا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ پہلے تو بینکوں کو پرائیویٹ کر دیا، پھر بینکوں میں جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں بھی نیشنل انکم سے جانے لگی. تو ایک طریقے سے بینک ملازمین کے حالات کافی بہتر ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ عوام کی فلاح بہبود پر پیسہ خرچ ہونے لگا. اس کے بعد اس نے کچھ لیبر اصلاحات کی تھی. مزدوروں کے لیے کچھ نئی پالیسیز لے کر آیا. سب سے پہلے ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے کمیٹی بنا دی. اب اس کمیٹی میں کون تھے؟ ممبران کون تھے؟ ممبرز کون تھے؟ وہ مزدور تھے. کوئی بھی پرابلم آتی تو وہ کمیٹی جا کے، وہ مزدوروں کی جو کمیٹی تھی، جو عام کمیٹی تھی، وہ جا کے سیدھا اس پرائیویٹ آنرز کے پاس جاتے، اور پرائیویٹ آنر پھر گورنمنٹ کو جواب دہ ہوتا، کیونکہ نیشنلائز تھا سارا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے جو حساب کتاب ہیں اور کارخانوں میں جو سٹورز ہیں ان کی جانچ پڑتال کر سکیں. ایک طریقے سے اختیار مل گیا تھا. پھر مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے ساتھ بونس دیا جانے لگا. تو آپ کے مائنڈ میں یہ رہے کہ آج تنخواہوں کے ساتھ جو بونس دیا جاتا ہے وہ اس کی اصلاحات کی وجہ سے، لیبر ریفارمز کی وجہ سے، ذوالفقار کی لیبر ریفارمز کی وجہ سے آج تنخواہوں کے ساتھ آپ کو مطلب آپ کے والدین کو، بھائیوں کو بونس ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 54 گھنٹوں کے قریب کام کرتے تھے لوگ. ٹھیک ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس ایک ویک میں 48 گھنٹوں کی پابندی لگا دی کہ ایک ویک میں 48 گھنٹے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہاں، اگر اوور ٹائم کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب اگر ایک مزدور 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، وہ 14 آورز کا کام کرتا ہے یا 18 گھنٹے کام کرتا ہے، تو 12 گھنٹے کے اوپر جو جتنے بھی 6 گھنٹے ہوں گے اس کے پیسے الگ سے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. اور اس کے بعد مزدوروں کے لیے ایک اہم چیز، یہ جو پینشن سنتے ہیں، یہ بھی اس نے مزدوروں کے لیے شروع کروائی تھی. تو ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور یہ چیزیں سہولیات دیں اس نے. ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں بھی مہیا کی. اور سب سے اہم چیز جو دیکھنے کو ملی کہ اگر کارخانے کا مالک ایک مزدور کو ہائر کر رہا ہے تو وہ کارخانے کا مالک ایک مزدور کے بچے کو پڑھائے گا میٹرک تک. ٹھیک ہے. تو اس طریقے کی کچھ اصلاحات لے کر آیا. اور اس کے بعد یہ بھی لے کر آیا کہ اگر کسی مزدور کا کوئی کوئی مجرم یا کوئی مزدور مجرم بنتا ہے یا کوئی پرابلم بنتی ہے، تو مجرموں کے لیے ایک الگ عدالتیں بنائیں، لیبر عدالت جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ اگر مجرموں کے مزدوروں کے لیے اگر کوئی رائٹس کوئی کھا رہا ہے، کوئی پرائیویٹ آنر رائٹ کھا رہا ہے، حقوق کھا رہا ہے، تو لیبر عدالت اس کا فیصلہ کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کچھ لیبر اصلاحات کے متعلق. نیکسٹ لیکچر میں جو پیج 5 پہ ہے اس میں ہم پڑھیں گے ایگریکلچر ریفارمز. تو اپنا خیال کیجیے گا، پڑھتے رہیے گا، محنت کیجیے گا. اللہ حافظ.